سن میرے عزیز، یہ جو شب معراج ہے نا، اللہ نے محبوب کو اس لیے بلایا تھا کہ اداس دل تھا، اداس تھے، اس لیے کہا تھا جبریل جا، محبوب اداس ہے، بلا کے لا، جنت کی سیر کرے گا، محبوب کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے بلایا گیا تھا۔ اور جب رب کی قربتوں میں پہنچے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ہاں جب یہ منزلیں آئیں پھر رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور چاہتے تو کہتے مالک میری بیٹیوں کو امیر بنا دے، حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے مالک کربلا اور یزید، مالک میرے حسین کو نا یزید کے ستم سے بچا لے، یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضور مالک میرے پریوار کو وہ عزت دے نا جو کسی کو نہ ملی ہو، یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا، لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مانگا تھا، میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور ہمارے لیے وہاں جا کے بات کر رہے ہیں، وہاں جا کے بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرا نبی کس مقام پر ہے، حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا جا رہا ہے، فرما رہا ہے رب فرماتا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ پھیر تو جوتے اتار کے آ، کہا کیوں؟ کہا تو مقدس وادی میں آ رہا ہے نا اس لیے جوتے پہن کے نہ آ۔ او بھائی حضرت موسیٰ گئے اور رب کو نہیں دیکھا، رب کے نور کی تجلی دیکھی، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے سلام کرو محبوب کو جو نگاہوں کے سامنے خدا کے جلوے تھے، خدا کے جلوے تھے۔ آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں، معراج کئی نبیوں کو کرائی گئی ہیں، سارے نبیوں کو ان کے رتبے کے حساب سے معراج کرائی گئی۔ یہ تو احسان ہے رب کا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا گیا تو ایک فرشتے کے پر پہ یا پتھر پہ بٹھا کے جب عروج بخشا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا کوئی بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد کبھی حرام کی طرف قدم مت بڑھا دینا، ورنہ کس منہ سے حضور کے سامنے جا کر کے ان کی شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ غیرت آئے گی غیرت۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے خلیل معراج میں جا رہے ہیں، تھوڑا عروج ملا ہے، زمین کی طرف جھانک کے دیکھا ایک بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے مالک اسے جینے کا حق نہیں ہے، یہ تیری زمین پہ رہ کر کے تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، رب نے فرمایا خلیل چاہتا کیا ہے؟ محبوب رب کہہ رہا ہے دوست تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ جب اتنی بات کہی ہے کہ مالک اسے موت دے دے، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پھر اور اوپر چڑھے دوسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ پھر تیسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ رب نے کہا خلیل ٹھہر تو سکی، اب ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ مالک کس لیے؟ کہا یہ میرے ہی تو بندے ہیں، ان کے لیے موت نہ مانگ، تو آ جا رہا ہے، تو نے چند بندوں کو دیکھا ہے ان کے لیے موت مانگ رہا ہے، اور وہ جو آئے گا آخری پیغمبر سب سے آخر میں آئے گا، تو معراج میں آ رہا ہے، لوگوں کو مروائے جا رہا ہے، وہ جو آخر میں آئے گا وہ موت لے کے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے زندگی کی خیرات لینے کے لیے۔ وہ بھائی ہم حضور کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں ابھی اتنے تو وی آئی پی کسے کہہ رہا ہے؟ جس کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا وہ وی آئی پی ہے؟ بتاؤ، جسے حضور کی سنت سے مطلب نہیں وہ وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی وہ ہے جو معراج میں چلا نا تو قدم قدم پہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور ایک نہیں لاکھوں کھڑے تھے، لاکھوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فرشتوں کی صفیں بنائی گئی تھی کہ جبریل سب کو لائن میں لگا دو، جب میرا محبوب گزر کے جائے ہر طرف سے مبارکبادیاں آنی چاہیے میرے مالک کس لیے؟ تاکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی، بڑے سے بڑا پاور والا جب اپنی رعب کے ساتھ نکلے اور لوگ مبارکبادیاں دیتے ہوں تو آخر میں اسے کہنا پڑے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہے جیسا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا کیا گیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے اتنا بڑا استقبال کرائے، اور تم وی آئی پی کہہ رہے ہو؟ وی آئی پی وہ جس کی اولاد نہ مانے، وی آئی پی وہ ہے جو بولے تو پھر پتھر بھی بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے پتھر بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے درخت چلے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند کا کھلونا بنا دے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دے، وہ وی آئی پی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ ہمیں کیا نہیں ملا تھا؟
سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کیا ہم مزاروں میں الجھے رہ جائیں گے؟ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو سب کچھ مزار سے مل جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مزار سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے نا، جیسے ہم گئے ہیں ویسے ہی تم بھی آنا، یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے، ہم جو مزار پہ جاتے ہیں نا، مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا 8 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 10 کرا دو، 3 منزل ہو گیا ہے، 4تھی کی پرمیشن کرا دو، ہے نا، 99 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ پورے کرا دو۔ کبھی مزار والے سے یہ بھی جا کے کہو بابا جیسے آپ کو رب نے ولی بنایا، دعا کریں ہمیں بھی ویسے ہی اپنا ولی بنا لے۔ کبھی یہ بھی تو کیا کرو، کبھی یہ بھی تو۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، یہ کہتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، اوپر رہ کے محنت کرنی، پکی پکائی نہیں ملنی، پکی پکائی نہیں ملنی ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور تب دیکھیں پھر انقلاب آئے گا، پھر جلسوں کا مقصد فائدہ سارے نظر آئیں گے۔ آج نہ سب کو سب سے شکایت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا کہ ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ کسی کے خلاف سمجھ کے نہ سن، صرف اپنی بھلائی کے لیے تقریر سن، اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو بات اچھی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ہاں فری جنت نہیں بٹتی ہے، میں بڑا کڑوا مولوی ہوں، میرا مزاج ہے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے پتہ ہے عمل اچھا ہوتا ہے تو پھر کرم خدا کا ہو ہی جائے گا۔ عمل اچھے کریں، عمل اچھے کریں، مائیں اچھی ہوتی ہے تو پھر اولاد نیک بنتی ہے، اولاد نیک۔ آج ذرا سی دیر لگتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ مارا شریف والوں کی وہ بات، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو بول سکتے ہیں، وہ بولیں جو بچوں کی کمائی نہیں کھا رہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک آواز بہت تیز آئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ساری آوازیں بلند ہو جائیں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، یہ قانون ہے، پڑھانا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں لڑائی جو ہے نا لٹ کی نہیں ہے، بندوق کی نہیں ہے، اب قلم کی۔ جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ آگے جائے گا اور اسی کو حق بھی ملے گا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا تو مسجدیں نہیں، آپ سے آپ کے گھر بھی چھینے جائیں گے اور آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ کیا بیٹیاں چھین نہیں جا رہی ہیں؟ چھین نہیں جاتی ہیں بیٹیاں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وکیل نہیں، آپ کے ججز نہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ مضبوط نہیں، اس لیے آپ کی بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اجڑ ہیں، گوار ہیں، علم کے معاملے میں سب سے نچلے استر پہ ہمارے ہندوستان میں۔ لیکن میرا نوجوان کوئی فرصت نہیں سوائے موبائل پہ گیم کھیلنے کی، بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ کون سا فائر چل رہا دیکھو، سب کو یاد ہے نا؟ یہ ڈوب پڑی ہے ہماری قوم پہ آ کے، 3 بجے تک موبائل میں گیم چل رہے ہیں۔ نقصانات جانتے ہیں؟ نمبر 1، عمر فرمایا گیا دیکھو ایک سانس کا مالک اللہ ہے، اس نے جس کی جتنی لکھ دی ہے جینا تو عقیدہ جس کا وہی بولے، یہاں دلمل نہ بیٹھے کوئی بھی، جینا اتنا ہے جتنی اللہ نے سانسیں دی۔ لیکن فرمایا گیا جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو، اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہوا۔ نمبر 2 جوانی مضبوط رہتی، دیر تک کام کریں گے آپ، اور اگر رات کو جاگیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ جلوس نکل رہا تھا، جھنڈا لیا تھا بڑا تگڑا اور ایسے ہلا رہا تھا، اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا تھا۔ یہ ہماری جوانی ہے۔ یہ بتاؤ مسلمانوں کو حضور نے کہا کہ اکھاڑے بناؤ، زور آزمائی کرو، یعنی کہ آپ ورزش کریں، اور ورزش کا فل پروجیکٹ نماز ہے، مکمل ورزش نماز ہے۔ خدا چاہتا کہ میرے بندے سے ہتھیار رہے، لیکن بندہ فری فائر اس میں لگا پڑا، ڈر لگ جاتا بھائی، کبھی نکلو آواز اچانک آنے لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے، ڈر لگ جاتا، صرف ایک ہی آواز ہے، رک رک اور مار مار۔
ابھی اکیلا بندہ کوئی جا رہا راستے سے پیچھے سے مار مار مار، وہ سوچے گا لگ رہا ہے پیچھے تو کوئی لگ گیا. یہ چیزیں. اور جب اس بوال میں تو تھے ہی تھے، باقی اب گھر بیٹھے آپ کو جوا کھلایا جا رہا ہے. گھر بیٹھے جن کے پاس حرام کی دولت ہے نا، انہیں لت لگی ہے 10 لے کے 100 لینے. یاد رکھیے گا اللہ انہی سکوں میں برکت رکھا ہے جو سکے حلال کے ہوتے ہیں. یہ دنیا باہر سے بڑی خوبصورت ہے کہ 100 لگائے تھے 1 لاکھ مل گئے، 100 لگائے تھے 50,000 مل گئے، 100 لگائے تھے 1,000 مل گئے. یہ دور سے حسین لگتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ تباہیاں آتی ہیں کہ پشتوں کی پشتیں اتار دی جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. پھر دم درود کی طرف توڑو گے، ایک ایک لقمے کو طرف جاؤ گے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یعنی رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہوگا. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر فاقے آ جایا کرے، جلدی امیر بننا بھی چاہتے ہو تو حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے بنو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ حرام طریقے سے جوئے کھیلو گے تو جلدی امیر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے جوئے پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا پاورفل نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا طاقتور نہیں ہے؟ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے؟ اگر کمزور ہو گیا ہو تو پھر عقیدہ فلسطین والوں سے جا کے لے لو کہ جن پہ آگ برسائی گئی لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، پانی بند کیا گیا لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، گھر اجاڑ دیے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، ماں باپ مارے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، یتیم بچے گلیوں میں دوڑے، اللہ کو سزا دیتے رکھے. تو بتا 2.5 کلو کھانے کے بعد بھی اللہ ایک بار نہیں کہتا کہ وہ 10 دن بھوکے رکھے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے رکھے. جب عقیدے مضبوط تھے تب خدا نے کرم کیا اور وہ عذاب بن کے برسا. آج بھی دنیا امریکہ کے بارے میں حیرت سے سوچ رہی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ کسی نے کہا پرندے نے لگائی، کسی نے کہا خشکی نے لگائی، کسی نے کہا چنگاری لگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آگ چنگاری سے لگی بلکہ فلسطین کے رونے والے کے آنسوؤں سے لگ گئی. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فلسطین کا غازی مسلمان زندہ باد، زندہ باد. اور آج گھٹنے ٹیک دیے دنیا نے. ہاں وہی فلسطین جسے چٹکیوں میں مٹانے کی بات کرتے تھے آج اس کے آگے گھٹنے ٹک گئے. کیسے کیسے کیسے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. عقیدے مضبوط رکھو. کہہ رہا نہیں مولانا 10 ہی تو لگائے تھے، آج 10 لگا کل 1000 لگا، بیڑے غرق ہو گئے. کتنے سر پکڑ کے رو رہے ہیں یہ جوا کھیلنے والے. ہاں یہ لت اتنی بری ہوتی ہے بہن بیٹیاں بیچ دیتے ہیں جواری. صحیح کہہ رہا ہوں میں. نکلو اس بلا سے. ہمارا رزاق اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے. 1-1 روپیہ حرام ہے جوئے کا. فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے. خود سوچو تم نے 100 روپے جیت لیے، 1000 روپے جیت بھی لیے تم نے، یا تم جوئے میں جیت گئے 1 لاکھ روپے ہے نا. تو کچھ ٹھلوے یار بھی ہوتے کہ یار تو لمبی لگی ہے بھائی، پارٹی شارٹی ہو جائے. جب داڑھ کو حرام لگ جاتا ہے نا تو پھر آسانی سے چھٹتا نہیں ہے. دعا کرنا اللہ ہماری نسلوں کو حرام لقموں سے لاکھوں کلومیٹر دور رکھے. یہ دعائیں مانگا کرو. فرمایا گیا اس کا کتنا بوال، دیکھو بوال تو ہے یہ جتنا بھی، لیکن عذاب کتنا سخت ہے. فرمایا گیا جو جسم حرام لقمے کھا کے پڑے گا نا اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، ایندھن بنا دے گا. تو ہماری قوم جوئے میں آ گئی. عقیدے کمزور. بھوک بری نہیں ہے. بھوک کتنی اچھی چیز ہے تمہیں پتہ ہے. اجمیر والے غریب نواز، سخاوت کا عالم یہ کہ لنگر آج بھی چلتا ہے اور اسی شان سے چلتا ہے جس شان سے چلا کرتا تھا. اجمیر ان لفنگوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے، ان عیاشوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے جو گدی سنبھالے بیٹھے. اجمیر میرے اجمیر والے بابا کی وجہ سے مضبوط ہے. ہاں یہ تو خود ان کا لنگر کھا رہے ہیں، یہ کیا کھلائیں گے کسی کو؟ یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ حقیقت ہے. اور اجمیر والوں کو آپ دیکھیں مسلح رہتا تھا. خادم آتے حضور لنگر کے لیے کچھ دے دے، کونا اٹھاتے
فرماتے نکال لو جتنی ضرورت ہے. ہم جانتے تھے زمین ان کی تھی، خزانے مدینے والے کے تھے. ہے نا؟ اٹھاتے کونا دے دیتے، اٹھاتے کونا دے دیتے. جانتے اتنی بڑی سخاوت کرنے والا وہ گھر کے فاقوں کا عالم. آپ کا بیٹا مدرسے سے واپس آ رہا ہے، آپ کے صاحبزادے واپس آ رہے مدرسے سے. بچوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے نا، تو چکر آیا اور گر گئے. جب چکر کھا کے گرے تو یاروں نے سنبھالا. چھوٹے بچے تھے، بچپنا تھا. بچے کہنے لگے یار خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے. تو بچے تھے کہہ گئے بھوک اتنی بڑھ گئی، فاقے کئی دن کے ہیں، اب کھڑا نہیں ہوا گیا اس لیے گر گیا. یہ کہہ کے تو آگے بچوں نے آ کے بتایا پتہ ہے آج معین الدین اجمیری کا بیٹا بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا. لوگوں نے دولت کے دروازے کھول دیے. جب صبح کو غریب نواز نے اپنا دروازہ کھولا، دسترخوان لگا پڑا کھانے ہی کھانے. آپ فرماتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ حضور پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم تو سوئے نہیں رات بھر. حضور کا بیٹا بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کے سوئے. اتنا سنا ایک چیخ نکلی. فرمایا کس نے بتایا؟ کہا کل آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. اس نے بتایا کئی دن کا فاقہ ہے. بھائی اتنا سنانا، بیٹے کو بلایا. فرمانے لگے آج تو نے ہمارے گھر کا راز کھول دیا ہے، جا آج کے بعد مجھے صورت نہ دکھانا. بیٹا بھی غریب نواز کا بیٹا تھا. ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کے نہیں گئے. فاقے اللہ کو پسند ہے، فاقے اللہ کو پسند ہے. تو فاقے ہو جائیں تو غیرت کی بات نہیں، غیرت کی بات نہیں. میں تو کئی بار ان بچوں سے کہتا ہوں نا، کئی بار پوچھو تمہارا ابا کیا کرتا ہے؟ کہتا جی کیا کرتا کراتے ہیں ہمارے ابا. شرم لگے بتاتا ہوں کیا نا، بھٹے پہ اینٹیں اٹھاتے ہیں. شرم آتی ہے، رکشہ چلاتے ہیں، شرم آتی ہے، ٹھیکہ لیتے ہیں صفائی کا. میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات نہیں. جب شام کو یہی باپ تھک کے لیٹے تو کندھے دبایا کر اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے کہا کر احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بہا کے تو کھلایا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں نہیں جانے دیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہوتا باپ کا اگر حلال کھلا رہا ہے تو. ورنہ رہ گئی بات پیسے کی، تو پیسہ تو رنڈیوں کے پاس بھی ہے، نچنیوں کے پاس بھی ہے. اس پہ کیا اترانا ہے اور اس کی طرف کیوں بھاگنا ہے؟ کئی بار نہ قدم بہک جاتے ہیں لوگ. نہ جائیں نہ جائیں. اگر دقتیں آ بھی رہی ہیں نا تو پھر حرام کی طرف نہیں جانا، مسجد کی طرف جانا ہے. کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف جائیں گے. رزاق کون ہے؟ سارے بولے رزاق کون ہے؟ اللہ ایسا رزاق ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو ہرے پتے عطا کر دیتا ہے. جو کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے رہا ہے. کیوں اتنا کچا سوچے بیٹھے؟ کیوں اتنا کچا کرنے مولانا بڑے دن محنت کر کے دیکھ لی، جاتے وہیں رہے اور جب سے ان سے ملے نا راتوں رات امیر بنا دیا انہوں نے. ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ سوچ ہے راتوں رات امیر بنا دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. نہیں نوجوان، تجھے تو حضور کے دین کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو راتوں کے سجدوں کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو مصطفیٰ کی دین کی وسعت کے لیے جوانی دی گئی تھی. ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر لیا، یا تو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے یا تماشوں میں جا کے برباد ہو گئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا منتر اور بڑے سے بڑا تنتر اور بڑے سے بڑا اصول، بڑے سے بڑا ضابطہ، بڑے سے بڑی فیکٹری، بڑے سے بڑا کالج، بڑے سے بڑا اسکول تجھ کو وہ عروج نہیں دے سکتا ہے جو رات کا ایک سجدہ تجھ کو خدا کی بارگاہ میں عزتیں عطا کرا سکتا ہے. کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. آج شب معراج ہے نا، آج شب معراج بھی ہے نا. ہم تو ٹھیکہ ہی لیے بیٹھے ہو، دیکھا جا گیا ہے. تیجا 2 بار کرا دیں گے، ہاں نا. 40 میں بھی چنے پڑوا دیں گے، 10 میں بھی پڑوا دیں گے، پیسہ بہت ہے. سن میرے عزیز، یہ جو شب معراج ہے نا، اللہ نے محبوب کو اس لیے بلایا تھا کہ اداس دل تھا، اداس تھے. اس لیے کہا تھا جبریل جا محبوب اداس ہے، بلا کے لا، جنت کی سیر کرے گا، محبوب کا دل خوش ہو جائے گا. اس لیے بلایا گیا تھا. اور جب رب کی قربتوں میں پہنچے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. ہاں جب یہ منزلیں آئیں پھر رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور چاہتے تو کہتے مالک میری بیٹیوں کو امیر بنا دے،
حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے مالک کربلا اور یزید، مالک میرے حسین کو نا یزید کے ستم سے بچا لے، یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضور مالک میرے پریوار کو وہ عزت دے نا جو کسی کو نہ ملی ہو، یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا، لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مانگا تھا، میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور ہمارے لیے وہاں جا کے بات کر رہے ہیں، وہاں جا کے بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرا نبی کس مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا جا رہا ہے، فرما رہا ہے، رب فرماتا موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ پھر تو جوتے اتار کے آ۔ کہا کیوں؟ کہا تم مقدس وادی میں آ رہا ہے نا، اس لیے جوتے پہن کے نہ آ۔ او بھائی حضرت موسیٰ گئے اور رب کو نہیں دیکھا، رب کے نور کی تجلی دیکھی، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے سلام کرو محبوب کو جو نگاہوں کے سامنے خدا کے جلوے تھے، خدا کے جلوے تھے۔ آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں، معراجیں کئی نبیوں کو کرائی گئی ہیں، سارے نبیوں کو ان کے رتبے کے حساب سے معراج کرائی گئی۔ یہ تو احسان ہے رب کا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا گیا تو ایک فرشتے کے پر پہ یا پتھر پہ بٹھا کے جب عروج بخشا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا کوئی بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد کبھی حرام کی طرف قدم مت بڑھا دینا، ورنہ کس منہ سے حضور کے سامنے جا کر کے ان کی شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ غیرت آئے گی غیرت۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے خلیل معراج میں جا رہے ہیں، تھوڑا عروج ملا ہے، زمین کی طرف جھانک کے دیکھا ایک بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے مالک اسے جینے کا حق نہیں ہے، یہ تیری زمین پہ رہ کر کے تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، رب نے فرمایا خلیل چاہتا کیا ہے؟ محبوب رب کہہ رہا ہے دوست تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ جب اتنی بات کہی ہے کہ مالک اسے موت دے دے، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پھر اور اوپر چڑھے دوسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ پھر تیسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ رب نے کہا خلیل ٹھہر تو سکی، اب ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ مالک کس لیے؟ کہا یہ میرے ہی تو بندے ہیں، ان کے لیے موت نہ مانگ، تو آ جا رہا ہے، تو نے چند بندوں کو دیکھا ہے ان کے لیے موت مانگ رہا ہے، اور وہ جو آئے گا آخری پیغمبر سب سے آخر میں آئے گا، تو معراج میں آ رہا ہے، لوگوں کو مروائے جا رہا ہے، وہ جو آخر میں آئے گا وہ موت لے کے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے زندگی کی خیرات لینے کے لیے۔ وہ بھائی ہم حضور کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں ابھی اتنے اچھے نہیں ہو کہ تم چلو اور عذاب کے بعد محفوظ رہو، آپ نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضور معراج میں اللہ میری امت، مجھے میری امت کا فکر ستا رہی، فکر ستا رہی۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو محبوب، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی اور جنت بھی تیری ہوگی، محبوب امت بھی تیری ہوگی، کرنا بس اتنا ہے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا۔ تو جنت حضور کے صدقے میں مل گئی۔ ہاں تو ہمارا جو جینے کا اصول ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ یہ بہت زیادہ یہ کبھی مت سوچنا کہ یار وقت ہے، گناہ ہو گئے ہونے دو، ٹائم آئے گا توبہ کر لیں گے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ یہ بال سفید ہونے کی عمر ملے ہمیں؟ ہم نے تو 6 ماہ کے بچوں کے بھی جنازے دیکھے، ماں کے پیٹ سے مردے بھی پیدا ہوتے دیکھے، 1 دن کے بچے کے بھی ہم نے جنازہ دیکھا ہے، ہم نے 12 سال کے لوگوں کے بھی جنازے دیکھے، 14 سال کے، 28 سال کے، ہر عمر میں جنازے دیکھے ہم نے۔ آج اگر ہماری سانسیں باقی ہیں نا تو کوئی احسان نہیں کیا ہم نے خدا پہ جو اس نے ہمیں لمبی سانسیں دی ہیں۔ اگر عمریں بڑھ گئی ہیں اور گناہ ہو گئے، توبہ کی مہلت نہیں ملی ہے، پھر سوچو رب کا کرم ہو رہا ہے جو سانسیں دے رہا ہے کہ مان جا، اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا۔ اور بھائی دیکھو تو صحیح، ہم نے تو دیکھی نہیں جہنم، اور ہم کہہ رہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ جہنم بڑی ہے تیرے گھر کی جو تجھے دیکھ کے بجھ جائے گی، جہنم کو اتنا ہلکے میں لے رہا ہے۔ حضور جہنم دیکھ کے آئے، اور جب دیکھ کے آئے نا پھر روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتے تھے، میں کہتی تھی محبوب قیام چھوٹے کر لے، کہ جب میں چاہتا ہوں نا لیٹوں تو میں سوچتا ہوں امت پلسرات سے کیسے گزرے گی، کہ یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا، صرف یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا کہ امت پلسرات سے کیسے گزرے گی۔ بھائی عقیدہ ہے ہمارا، حضور قبر میں تشریف لائے گا،
یہ ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، آئیں گے لیکن یہ کیا گارنٹی ہے حضور آئیں اور مسکرا کے دیکھیں؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی گارنٹی؟ اگر چہرہ سنت کے مطابق ہوگا، عمل اچھے ہوں گے، حضور مسکرا کے بھی دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے چھوڑ دو میرا ہے، چھوڑ دو میرا ہے، یہ تو قبر کا مسئلہ ہے۔ ان کے اشارے پہ تو حشر میں زنجیریں توڑ دی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ تو یہ حضور کے کرم کے اوپر موقوف ہے، لیکن ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے، ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے لقمہ حلال کھلاؤ گے نا تو پھر اولاد نیک ہوگی، اور اگر حرام کھلاؤ گے نا تو کل یہی اولاد باپ کے منہ پہ جوتا لے کے کھڑی ہوگی، جوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر بھاگو گے حضرت تعویذ دے دو۔ تم نے اذان کیسی پڑھی تھی بچے کے کان میں؟ آج جوتے اٹھا رہے ہیں۔ لقمے تم حرام کے کھلاؤ، اور ذمہ دار مولوی کی اذان ہوتی ہے کہ نہیں میں نے تو ان سے اذان پڑھوائی تھی، لگ رہا مولوی میں دم نہیں، مولوی نے اتنا دم ایک نماز میں قبرستان پہنچا دیا۔ ہاں ہم کہہ رہے نہیں مولوی کی بات، مولوی کی نہیں، بات ہماری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی۔ اگر لقمے حلال کے ہوتے نا تو پھر بچے جوتے لے کے کھڑے نہیں ہوتے، باپ کے پیر کے جوتے بن جایا کرتے۔ یہ حلال کمائی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں پوچھ علی سے لقمے کیسے کھلائے تھے، پھر شہزادے کتنے فرما بردار بنے۔ خدا کی قسم ماں نے بیٹوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا، بیٹوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ حسین کا کمال ہے، میں کہتا ہوں ہے بے شک، لیکن ان سے زیادہ اس میں ماں کا کمال ہے۔ اگر ماں نے گھٹی میں قرآن نہ پلایا ہوتا تو پھر نیزے پہ حسین نے قرآن نہ سنایا ہوتا۔ ماں کا کردار اصل ہوتا ہے، ماں کا کردار۔ لیکن حرام کے لقمے کھلائیں گے تو بیٹے حرام خور پیدا ہوتے، حرام خور، پھر جوتا لے کے کھڑا ہوتا، پھر آنا نا تو دوا کا پرچہ لے کے اس کے پاس، اللہ کھانسی ہو رہی ہے، یہ والی ذرا سیرپ لا دے، پکڑ کے کہے گا پکڑ اپنا پرچہ، تیرے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ یہ وہی اولاد ہوتی ہے جس کی رگوں میں حرام کا خون ہوتا ہے، یعنی حرام کے لقموں کا بنا ہوا خون۔ یہ وہ جملے میں ذرا غور سے سنیے گا، ایسے بچوں کے لیے خدا را اپنے بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ، پھر وہ فرما بردار بنتے، فرما بردار بنتے۔ یاد رکھیے گا صرف اتنا کرنا ہے، ہم اللہ کے اگر ہو گئے نا پھر کائنات ہماری ہو جائے گی۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو کائنات ہماری ہو جائے گی، ہماری ہو جائے گی۔ کسی نے بہلول دانا سے پوچھا اور بتائیے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا سے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا فرماتے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بہلول دانا، بندہ کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ کہا جی بندہ ہے بھائی، یہ کہہ رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمانے لگے میں نے اپنی مرضی نہ خدا کی مرضی میں نہ شامل کر دیا۔ مالک جو تیری مرضی وہ میری مرضی، اب جو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں اور اولاد ہمارے تابع ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایک نام آتا ہے زید بن عبداللہ، عبداللہ بن زید، یہ بڑے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی۔ کیوں؟ کہیں بیوی جب آ جائے گی تو پھر عبادت میں رکاوٹ پڑ جائے گی۔ بھئی ہزار کام ہوتے ہیں، اب تیل لاؤ، صابن لاؤ، یہ تو کچھ خوش نصیب شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ بیلن نہیں چلتے، ورنہ خیریت تھوڑی ہے۔ صبح تلاوت کے بجائے گالیوں کی آواز آتی ناشتے کے ٹائم، ہاں تو مر جا، تو لوٹ کے نہ بے، گھر میں ہی پڑا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، وہ بھی کہاں تک نہ کہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی۔ اب ہم پوچھتے ہیں آئے نکمہ تیرا ہے نا، وہ بھی پڑھائی ہے گھر میں، وہ کون سا کہیں کو جا رہا ہے؟ بچے بتاؤ، میں نے سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان، میرے پیر و مرشد حضور ازہری میں
ہم لوگ جب حضرت کے بعد بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے یہ حلال روزی بھی بڑی چیز ہے. آپ کہتے تھے جب لوگ مسافر کرنے آتے اور مسافہ ہو جاتا تو یوسف بھائی یا عاشق بھائی یہ کہتے تھے کہ حضرت مسافر سے فارغ ہو گئے, تو حضرت پوچھتے تو لوگ گئے کہ ہیں, سنے بہت غور سے, مجھے معلوم ہے مزہ نہیں آئے گا لیکن باتیں کڑوی رہتی ہیں, اللہ کرے یہ دل میں اتنے باتیں. کہنے لگے حضور لوگ کھڑے غصے میں فرماتے تھے اب کیا کر رہے ہو, مسافہ ہو گیا دیکھ لیا, جاؤ اگر یہیں کھڑے رہو گے تو بچوں کو حلال روزی کہاں سے لا کے کھلاؤ گے. آج بی جے پی کی طرح لوگ کرائے کے بندے اکٹھا کر کے نعرے لگواتے ہیں, انہیں دیکھو وہ اکٹھا ہی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے تھے جاؤ اور بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو, حلال روزی. اور میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ کو کہ اتنے درست وقت میں جلسہ چل رہا ہے کہ 1 بجے تک انشاءاللہ مکمل ہو جانا ہے نا. اس میں فائدے یہ ہو جائیں گے, فجر کی نماز بھی مل جائے گی اور مزدوروں کو صبح کی حلال مزدوری بھی مل جائے گی. یہ دونوں فائدے ہو جائیں گے, ورنہ 3 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے, نمازی کی نماز گئی اور حلال کمانے والے کی بھی مزدوری گئی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی رکاوٹ بن جائے. جب آپ نے زندگی گزرتی رہی ایک دن ایک روایت پڑھی کہ جنت میں سب کا نکاح ہوگا, خیال آیا پھر جب سب کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا, اور ہوگا بھی کسی عورت سے ہی. کہا جی, تو پھر کہا آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے وہ عورت دکھا جو جنت میں میری بیوی بنے گی. کیا کہا وہ عورت دکھا جو مجھے جنت میں میری بیوی بنے گی. 1 دن دعا مانگی, 2 دن دعا مانگی, 30 دن جب دعا مانگی نا تو پھر ایک خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایک خاتون نام ہے میمونہ بنت ولید, بصرہ کی رہنے والی ہے. تو جب یہ پتا چلا کہ میمونہ بنت ولید بصرہ کی رہنے والی ہے تو سوچا کیوں نہ جا کے ملاقات کر لیں, دیکھیں تو ہے کون. یہ سوچ کے آپ نے سفر کیا, بصرہ پہنچے. جس جگہ کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہاں کی رہنے والی, وہاں گئے. جا کے پوچھا میمونہ بنت ولید کون ہے, لوگ ہنسے. بولے ہنس کیوں رہے, کہا آپ کی پگڑی سے تو لگ رہا کہ آپ بڑے اللہ والے, آپ تو بہت بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں اور عالم بھی لگ رہے ہیں, آپ میمونہ بنت ولید کو پوچھ رہے ہیں. فرمانے لگے پھر کیا بات ہو گئی. کہنے لگے حضور وہ پاگل ہو رہا ہے, اسے بچے پتھر مارتے, وہ چلتی ہے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں, مٹی میں اٹی رہتی ہے. آپ فرمانے لگے بتاؤ نا وہ ملے گی کہاں. تو لوگوں نے کہا حضور وہ ایک کام کرتی ہے, پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی بکریاں لے جاتی ہے جنگل میں, وہ بکری چراتی ہے, جو اس سے ملتا ہے نا اسی سے وہ اپنا گزارا کرتی ہے. فرمانے لگے کدھر, کہ حضرت اتنی پاگل لڑکی ہے وہ جس جنگل میں جاتی وہ سانپ بچھوؤں کا گھر ہے, اتنا خطرناک جنگل ہے کہ عقل مند بندہ وہاں جانا پسند نہیں کرتا. فرمانے لگے بتاؤ نا کدھر ہے. لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف وہ ملے گی. آپ جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے پہنچے. جب پہنچے کہ جنگل میں کیا دیکھتے ہیں, میمونہ نے مصلی بچھا رکھا ہے, رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑی ہوئی ہے, بکریاں چل رہی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ شیر بھیڑیے بکریوں کے ارد گرد چکر لگا رہے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے کہ سلام میمونہ نے پھیرا ہے, آپ نے جواب دیا ہے, آپ نے سلام کیا, میمونہ بنت ولید نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں خیریت سے ہے, جیسے اتنا کہا ہے حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے او زید بن عبداللہ او بتا تو صحیح, ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا, یہاں کیسے آ گیا ہے. آپ کہتے بتا تو صحیح, تجھے میرا نام کس نے بتا دیا. حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے تجھے نہیں پتا ہے, جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے, جس نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھ کو تیرا بھی نام بتا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ مفتی حماد صاحب قبلہ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. لوگ جسے پاگل سمجھ رہے تھے, میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر, میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا. ہے نا, ہر کسی کے کپڑوں سے اندازہ نہ لگایا کرو, کسی کا جبہ قبہ دیکھ کے نہ سمجھا کرو کہ یہ قابل, اور یہ جو پھٹے لباس میں گئے یہ کچھ نہیں ہے.
اکثر وہی پھٹے لباس میں رہتے ہیں جو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. بات لمبی ہوگی اگر میں اس طرف آیا تو بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. سلام پھیرا, ملاقات ہو گئی, وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا, یہاں کیسے آ گئے؟ کہا دیکھنے کے لیے آ گیا. کون ہے؟ کہا دیکھ لیا, چل گیا پتہ کا لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک, بس یہی میری پہچان ہے. کہا یہاں کیا کرتی ہو؟ کہا بس یہ ایک راز ہے, دیوانہ بن کے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. کہا یہاں بکریاں لاتی ہو؟ کہا بکریوں کا تو بہانہ ہے, جنگل میں کھل کے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے, کھل کے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آج نہ مسجد ویران ہے, تعویذوں کے اڈے آباد ہے, مسجد ویران ہے, ڈوریاں بانٹنے والوں کے یہاں لائن لگی پڑی ہے, مصیبتیں مشکلیں جا کے تعویذ والوں سے سنا رہے ہو. کبھی رات کے سناٹے میں آ کے اپنے رب کو اپنا درد سنا, کبھی اس سے رزق مانگ, کبھی اس سے اولاد مانگ. وہ تو رات کے سناٹے میں کہتا مانگ میرے بندے, کیا مانگتا ہے؟ تم تھوڑا مانگو کہ وہ زیادہ دے گا. ہمارا رب اتنا کریم ہے, تم ایک بار یا رحمان کہو, وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے, کیا مانگنا چاہتا ہے. وہ 70 بار کہتا ہے, لیکن ہم جو ہٹ گئے نا مسجدوں سے, پتہ کیا سجدے کیا ہے, پتہ کیا سجدے کیا ہے. کبھی راتوں میں آؤ, کبھی سجدے کرو. اب تو معاف کیجئے گا, بال سفید ہو گئے, بغیرتی کی کمی نہیں آ رہی ہے نا. اب بھی نا حضرت ایسے جیب لگا کے بال نکلوا رہا اندر کے, مرے گا نہیں, مرے گا نہیں, مرے گا نہیں. پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑھاپے میں جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں تو ان کے لیے جملہ استعمال کیا, فرمایا کہ اگر بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بن جاتا ہے نا. جو بڑھاپے میں داڑیاں منڈا رہے ہو لونڈا بننے کے لیے, بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے ہم لوگ. کہتے ہیں نا ایک پیر چھلکے پہ دوسرا قبر میں, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے, ہاں چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے. لیکن نہیں, روز صبح اٹھ کے چکنا ہو کے شیشہ دیکھ لیا, چکنا ہو کے شیشہ دیکھ. جب قبر میں پہنچے گا نا وہاں کوئی آئینہ نہیں ملے گا, وہاں سوائے لٹھیوں کے کچھ نصیب نہیں ہونا, اور وہ جم کے چلیں گی نا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں کہ قبر میں پہنچے حضور دیکھ کے کہہ دیں کہ میرا ہے. فرشتے کہیں پہچان کیا؟ حضور کہہ دیں داڑھی کے مبارک بال نہیں دکھ رہے, میری سنت سینے پہ رکھ کے لایا ہے. تو کم سے کم اتنا تو کریں. بغیرتی ہو گئی, بڑا بوڑھا بھی نہ کوئی سرما کاجل لگا کے شادیوں میں داڑھی مونڈ کے جا رہا ہے, دوسری شادی کرے گا. ایک کے ہمارے مرغا بن گیا اور اب بھی چکنا بنا گھوم رہا. اب عمر اللہ سے توبہ کرنے کی آ گئی ہے. 40 کے بعد بندہ نہ پلٹے تو پھر سمجھو حالات اچھے نہیں ہیں. 40 سال کے بعد اگر گناہ کا احساس نہ ہونا تو پھر خیریت نہیں ہے. عام طور پہ 40 تک جوانی کی عمر ہے, 40 کے بعد پھر پلٹنے کی عمر ہے. نکلیں سارے لوگ نکلیں, کبھی مصلی بچھایا کریں, مصلی بچھایا کریں. حضور ہمارے لیے جنت مانگ رہے ہیں, اور ہم ایک بار بھی نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے بھٹے کی آگ ہے جو بجھ جائے گی اسے دیکھ کے. تمہیں پتہ ہے نا قیامت کا دن ہوگا, جہنم لپکے گی اہل محشر کی طرف, دوڑے کی, فرشتے لگام کی پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے, اور وہ کہے کہ حل من مزید, لاؤ لاؤ لاؤ, مجھے بھوک لگی ہے. ڈھالے جہاں اٹھا کر کے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے بچو اور راستے تیار کرو آخرت کے بہتر, اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. آسان طریقہ یہ, دنیا سو جایا کرے تو پھر مصلی بچھا لیا کرو, مصلی بچھا لیا کرو. مصیبتیں آ جائے مسجد میں آیا کرو. ہے ڈوری والا کہہ رہا ہے اسے گلے میں لٹکائیے, اسے پونچھ میں باندھیے, اسے ناک میں لٹکائیے, اسے کان میں لٹکائیے. جہاں اس نے کہہ دیا وہی باندھ لیا. میرے محبوب نے بھی تو تمہیں 2 رکعت کا کارڈ عطا کیا تھا, فرمایا مشکلیں آ جائے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر لیا کرنا, آفتیں آ جائے تو مصلی بچھا لیا کرنا. حضور کیا ملے گا؟ کہ نماز حاجت ادا کر, سجدے میں آنا تیرا کام ہے, تیری خالی جھولی بھر دینا یہ تیرے خدا کا کام ہے. کریں گے انشاءاللہ ایسا, مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. غریب نواز کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ, سرکار غوث پاک کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ, اعلیٰ حضرت نے نمازیں چھوڑی ہو بتاؤ. اگر ان کی نہیں چھوٹی تو رضویوں کی, قادریوں کی, چشتیوں کی چھوٹ کیوں رہی ہے؟ مجھے بتاؤ. سرکار غریب نواز ماں کے شکم میں, والد آ کے کہتے خاتون کئی دن سے دیکھ رہے, آدھی رات کو اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں. بیوی نے مسکرا کے کہا مبارک ہو, جو چاند میرے شکم میں آیا ہے نا, یہ رات جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ میرے شکم میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے. ہاں یہ غریب نواز کی شان ہے. ہاں, اور چشتی کہلائے اور چوری کرے, قادری کہلائے ڈکیتی ڈالے, رضوی کہلائے تاش کھیلے, جوئے کھیلے, سٹھے لگائے, حرام کی طرف جائے, یا تو پھر رضوی نہیں ہے اور یا پھر وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا. کم سے کم اپنے آپ کو نہ دیکھیں تو اپنے سلسلے کو دیکھیں, اپنے دین کو دیکھیں. قیامت کے دن جب جہنمیوں کو لے کے فرشتے جا رہے ہوں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں روئیں گے,
فرشتے دیکھ کے روئیں گے. تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے تم کیوں رو رہے ہو, جا تو ہم رہے. وہ کہے گا اس بات پہ نہیں رو رہے کہ یار تو جہنم میں جلنے جا رہا ہے, اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ تو حضور کی امت میں پیدا ہوا اور پھر بھی جنتی نہ ہو سکا. یہ فرشتے افسوس کریں گے. فرشتے ادارہ بدلیں اپنے رویے, جلسے بھلے سال میں 2 کرو یا 1 کرو یا 1 بھی نہ کرو, لیکن اس نیت سے کرو کہ جلسوں کے ذریعے اپنی بیماریاں اور اپنی برائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ یہ ختم برائیاں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میمونہ یہ بات تو چل سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ شیر بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگی جب سے میری اور رب کی دوستی ہوئی ہے نا, میری بکریوں نے شوروں سے دوستی کر لی ہے. ہاں, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اسی کی ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے. سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مذاق بات ہے. کیا مطلب ہے پوری رات اللہ کو راضی کرنا. 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے روز ایک قرآن پڑھتے تھے غوث پاک. آج نا یہ پکڑو مارو والا اسے بسم اللہ یاد نہیں, بسم اللہ. اور ابا کے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجدہ جاں فضا سناتا, میں نے رات ابا جنت میں دیکھے, تو بھی دیکھیے ہے جنت, شکل دیکھ اور خواب کی بتا. ابھی تیرے ابا کے جنت کہ میرے ابا کا ایک عمل بہت اچھا تھا. دیکھو ویسے تو بہت گناہ کرے, ہمارے چچا کی بھی زمین جوت لی تھی, میڑے بھی کاٹے تھے, یہ بات بھی صحیح ہے, ان کے پردھان کا کھیت بھی بے ایمانی کر لی تھی, لیکن ایک کام بہت اچھا تھا, کیا کہ صبح چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ نیکی یاد رہے. مطلب وہ جو بیگے حرام کے لے کے مر گیا وہ گناہ یاد نہیں, چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. ایک چونچ میں کتنا پانی آتا ہے. حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اگر تم حقوق العباد میں گرفتار ہو کے مرے, اللہ کو تیجے بھی ہو گئے نا, اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک پائی کا حساب برابر نہیں کر دے گا. اب وہ چاہے فضل سے پورا کرے یا پھر عدل سے پورا کرے. اس لیے خدا کے واسطے جب مرو تو اس طرح مرنا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے. قرضہ نہیں ہونا چاہیے. پتا ہے بیٹوں کو کہ ابا نے آدھا بیگھے پاس تو جوت رکھی ہے چچا کی, لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا کسی کا لیا ہو تو بتا دے نا, پہلے وہی پوری کر جو تیرے چچا کی تیرے ابا نے جوت رکھی تھی. اسے باپ کی میراث سمجھ رہا ہے جو حرام کی ہے. مارے جاؤ گے مارے, نہ اعلیٰ حضرت بچائیں گے نہ غوث پاک بچائیں گے, کیونکہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی کا لے کے نہ مرے. اور نتیجہ کیا ہے, یہ رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں, رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں, اور اعلان یہ ہوتا ہے جی کسی کا کسی پہ ہو تو لے لیا جائے. اگر تیرے باپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا اور غریب کا دل دکھا تھا, اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ اگر اس نے کسی کو کونی مار کے ذلیل کیا تھا, اس کا بدلہ بیٹا کہاں سے دے گا؟ اگر باپ نے کسی کو تانا دے کر کے رسوا کیا تھا, بیٹا اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ کچھ گناہ تو ایسے تھے جو باپ تنہائی میں کر گیا تھا, کسی کو پتا بھی نہیں تھا, اب بتا اس کا حساب کون دے گا؟ تیرے قبر پہ کھڑے ہونے سے نتیجہ کیا ہے؟ رسمیں بنا رکھی ہے, رسمیں مٹی دینے کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے میں معافی مانگتا ہوں باپ کی طرف سے. آج تو کون ہوتا ہے معافی مانگنے والا؟ اب اس کا رجسٹر تو بند کیا جا چکا ہے, اب خیریت نہیں ہے, اب انتظار اس کی قبر میں آنے کا تھا. آج کا انتظار اس مٹی کو تھا. زمین بار بار کہتی تھی دیکھ اپنوں پہ ستم نہ کر, ایک دن میرے اندر آنا ہے. اپنے یتیموں کو نہ ستا, ایک دن میرے اندر آنا ہے. اپنوں پہ ظلم نہ کر, میرے اندر آنا ہے. آج جب اندر آ گیا کہ تیرے اعلان سے فائدہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے, آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں, ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر میں ڈالا جائے, اور آ کر کے جیتے جی لوگوں سے معافی مانگ لے. جن کا لیا کہ ان کا دے دے, جن کو ستایا کہ ان کو راضی کر لے, جن کا حق آیا کہ ان کا حق دے دے, یا ان سے معافی لے لے. ورنہ یاد رکھ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں کریں گے. اپنے جیتے جی نوجوانوں معافی مانگ لو اور آخرت کی تیاری کریں. بوڑھے ہوں گے اتنے مضبوط, لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں جو ہم قبر کی مشکلوں کا سامنا کر سکیں. نبی کے شہید صحابی بھی ہیں,
4 यारों में भी आते हैं, अशरे मुबशरा में भी आते हैं, है। और जानते हो नाम है हजरत उस्मान गनी, आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है किसी को हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी, किसी को 2 मरतबा, किसी 1 मरतबा। उस्मान गनी वो है जिन्हें हुजूर ने 10 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। किसने दिए? बोले सारे किसने दिए? और जोर से हुजूर ने दिए। ये आज के पीर की बात नहीं कर रहा हूं, हुजूर ने, जो मालिक के जन्नत है। आला दुत फरमाते मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, है ना। हम खाली यही करते रह गए, उसे काटो, उसे तोड़ो, उसे फोड़ो, अपना भी अमल कुछ देख लिया होता। हुजूर ने 10 बार जन्नत की बशारत दी है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर ने जिसे जन्नती कह दिया वो जन्नती होके रहा, जो वो कहते थे हो जाता है। हुजूर ने 10 बार कहा था, लेकिन जानते हो कब्रिस्तान से गुजरते तो ऐसे रोते थे जैसे बच्चे भी लग के रोते। किसी ने कहा उस्मान हुजूर ने 10 बार कहा तो जन्नती है, फिर भी रोते हो। फरमाने लगे जन्नत तो बात का मसला है, कब्र का मसला तो उससे पहले आया करता है। कब्र का मसला पहले, जन्नत बहुत बाद में जाकर हमारा है। यहाँ की तैयारी करो, यहाँ की, और उससे पहले भी जो मसला है वो सांसों का मसला है। सांसों का मुश्किल निकलती है, मुश्किल देखते नहीं लोग 3 दिन तड़पते रहते, 3 दिन दवाइयाँ कुछ क्या क्या दिया जाता, बेहोश। नशा नहीं चढ़ता मौत के वक्त में किसी भी दवा का, कोई नशा नहीं है। जब मौत की तकलीफ होती है, खुदारा दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह मौत आसान कर देना। हुजूर के विसाल का वक्त आया, मलकुल मौत ने हाथ रखा ना, तकलीफ हुई। हुजूर फरमाते हैं इजराइल जी आका का इतनी तकलीफ होगी उम्मत को भी जितनी मुझे हो रही है। फरमाने लगे हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रही है जो उम्मत को तकलीफ होगी। मेरे नबी ने कहा था मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी आज मुझे दे दे, ताकि मेरी उम्मत को इंतकाल के वक्त तकलीफ ना हो। वादा लिया गया था, चल महबूब दिल तोड़ा ना कर, वादा रखा जो नेक होगा तेरा होगा उसे मौत के वक्त में कोई तकलीफ का एहसास नहीं कराया जाएगा। ये मुश्किल घड़ियां, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। जीते जी लोगों से माफी मांग लो, किसी का हक मार दिया तो वापस कर दो। कुछ नहीं है, चंद सांसें, आंखें बंद होने की देर है। बिल्डिंग वाले भी कब्रों में चले गए, जमीन पे पैदल चलने वाले भी चले गए, जहाजों में उड़ने वाले भी चले गए। यकीन ना हो तो कब्रिस्तान जाके देखो, पता चल जाएगा वो नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे गए। ऐसी मौत मांगो अल्लाह से कि जब दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारे कफन की खुशबू कह रही हो, लैलत में इसके रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी की चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ख़ौफ़ ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 घंटा और बढ़ा लो बात। क्या बात है, सलामत रहो भाई, है ना। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे है ना। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। 1 बजे भी लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है। खुदा आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह करेंगे ऐसे ही, ज़िंदगी अच्छी गुजारे। और इस हाल में देखो ज़िंदगी गुजार के जब आखिरी सांसें होना तो फिर ये मुंह उठा के कह सको, ये उठा के कह सको इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और मुफ्ती आज़म सरकार क्या कहते फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा तो किस काम की है ये कि देखने की है सारी आंखों में। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे आपका जाहिर बातिन सारा इस्लामी होना चाहिए, एक उसूल इस्लाम की रोशनी में होना चाहिए। कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं है। यूं है कि आंखें बंद करो और खत्म है। जाओ 90 साल का कोई बुढ़ा, उससे पूछो पैदा कब हुए थे, तो वैसे तो गिनती में कहेगा अरे सदियां बीत गई। और उससे पूछो बताओ बचपन की कोई बात याद है, तो ऐसे बताएगा जैसे कल की बात है। क्यों? क्योंकि गुजरा वक्त तो कुछ नहीं लगता। हम अपनी ज़िंदगी देख लें, कोई 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, ठीक उसी तरह है। जिस इंसान की ज़िंदगी के 3 दौर हैं, सुबह दोपहर शाम। कितने दौर हैं? हाँ, मैं 1 घंटा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस ख़त्म कर लिए। और मुझसे हजरत लोग कह रहे हैं कि हुजूर का नसबनामा पढ़ देना है, ठीक है ना। तो मैं मेरी बात आखिर में ये सुन लें, है ना। मैं आपकी मर्ज़ी की बाद में करूँगा, पहले मेरी मर्ज़ी की सुन लें,
ٹھیک ہے نا. انسان کی زندگی کے کتنے دور ہیں؟ 3 دور آتے ہیں، صبح، دوپہر، شام. صبح بچپن ہے، دوپہر جوانی ہے، شام بڑھاپا ہے. تو کوئی ابھی صبح کے وقت میں ہے، کوئی دوپہر کے وقت میں ہے، اور کسی کی زندگی کی شام ہونے کو آ گئی ہے. یاد رکھیے گا، سورج صبح میں بھی چھپ سکتا ہے، دوپہر میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے، اور شام میں تو پھر رات ہی رات ہے. وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صبح کے بعد دوپہر کا انتظار ہوتا ہے، دوپہر کے بعد شام کا ہوتا ہے، لیکن شام کے بعد پھر رات آتی ہے، اس کے بعد کوئی اور پہر نہیں آتا. اسی طرح میرے عزیز، کبھی موت کے بادل بچپن میں منڈلا جائے گئے نا، تو یہ صبح کا سورج بھی چھپ سکتا ہے. موت کے بادل دوپہری میں آگے تو دوپہری میں بھی دھوپ جا سکتی ہے. شام تو پھر شام ہے. ایسے ہی تیاری کرو، کوئی صبح میں ہے، کوئی دوپہر میں ہے، اور کوئی شام میں ہے. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب میں حضور کا نسب نامہ پڑھ دیتا ہوں. بس کوشش کریں جو سستی تھی وہ ختم کریں. میں جانتا ہوں میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، بندہ سبحان اللہ ہی مشکل سے کہہ پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے شجرہ پڑھنا. اب آپ سے میں کہوں گا آپ ذرا بول دیں سبحان اللہ. اچھا یہ بات بتاؤ، جو زیادہ دور سے آتے ہیں ان کے لیے زور سے سبحان اللہ بولا جائے. شاداب و پیکر بھائی ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بھی ہے ان دونوں نے، اور آپ نے سنا بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھنڈی زیادہ ہے، تھوڑا سا منہ کھول کے بول دیں سبحان اللہ. جی یہ سلامت رہے. میں آپ کو بتا دوں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، تو آپ کو اس بیچ میں بولنا ہے سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ چاہے گا تو اس سبحان اللہ پر راضی ہو کے نیکی عطا کرے گا، اور جب آپ کو ملے گی تو کام ہم فقیروں کا بھی ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا آپریٹر صاحب. اب تھوڑا سا اس کو ذرا سا گونج دے دے، کیونکہ مجھے بھی اب لہجے میں حضور کا شجرہ پڑھنا، نام کئی سارے لینے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا سپورٹ بھی چاہیے مائک کی بھی. آپ بول سکتے ہیں ذرا سبحان اللہ. دیکھو ہاتھ دیکھتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ اٹھ جاؤ تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ، بول بھی ساتھ نہ بھول جاؤ. تقریر کل بھی کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے. ہاں تو آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے شجرہ سبحان اللہ کو دے دو، یہ کہتے ہیں تو بھیا منہ کھلا کا کھلا نہ رہا، تھوڑا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. ہاتھ کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ میں نے دیکھو شروع سے اب تک آپ سے محنت نہیں کری. جو بولتے رہے اللہ انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے، ہے نا. آپ میں کتنی طاقت ہے ذرا بتائیں کہیں سبحان اللہ. اگر میں ثابت کر دوں اس سے بھی زیادہ ہے تو ماشاءاللہ ڈبل نظر آنا ہے. سلامت رہے. بس محبت کی بات ہے، خدا راضی ہو ہم سے بھی آپ سے بھی، ہے نا. کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب کچھ فانی ہے، بس اللہ کی ذات باقی ہے. ٹھیک ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ. میں محلے نہیں بانٹوں گا، یہ دونوں محلے ہی حضور کے ہے نا. سارے محلے حضور کے ہی ہیں. یہ کھڑے والے لوگ جو ہیں نا یہ غصے میں کھڑے نہ ہوں کہ مولوی نے بتاؤ نہ کھڑے رہو بھائی، بیٹھو. میں بیٹھنے نہیں کہا، میں نے کہا غصہ نہ کرے. اگر کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہیں گے آواز یہاں تک آ جائے گا. ماشاءاللہ. یہ پیچھے جو چچا بیٹھے نا جوانوں پر بھاری ہے، کئی بار ان کی آواز یہاں تک آ کے واپس گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ساتھ دیں اور بول دیں ذرا بیٹھے سیدھو کے بیٹھے. حضور کی محفل ہے، ادب سے بیٹھے. جو سو رہے انہیں سونے دو، جو سو رہے انہیں نہ اٹھایا جائے. مجھے پتا ہے اگر حضور کی محفل میں خواب آئے تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لایا ہے. زندہ باد زندہ باد. تو اس محفل کی برکتیں بڑی ہیں. جو سو رہے انہیں سونے دیا جائے، جو جاگ رہے بس میری ان سے گزارش ہے وہ میرا ساتھ دیتے رہے. بولو ذرا مچل کے سبحان اللہ. کمیٹی والے ہیں یہاں پہ چلے گئے، پورا گاؤں کمیٹی ہے. سلامت رہو بھائی. پورا گاؤں ایک محلہ ہے نا. وہی والی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سارے نوجوانوں نے ماشاءاللہ حضور کے دین کے لیے اس جلسے کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس
بول دے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے لاوا، لاوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے دنان، ندران کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندال، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے ریاض، ریاض کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت مفتی عباس صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ سلامت رہے، کوشش یہ کریں جلسہ کبھی بھی کریں موڈ بنانے کے لیے نہیں، تقدیر بنانے کے لیے کرنا ہے، تقدیر بنانے کے لیے کرنا۔ حضور کی محفل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور توجہ کرتے